تعلیم کا اصل مقصد یہی ہے اور یہی شعور کا تقاضا ہے. خیر کی بہت سی قسمیں، دوسروں کو بھلائی پہنچانا، اچھائی کی نیت کرنا، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ خود بھی کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں. جہاں اچھائی پھیلانا ہمارے وجود کا اور ہمارے مقصد کا حصہ ہونا چاہیے، وہاں برائی سے روکنے کا بھی ہمیں حکم ہے. ہمیں شر کو روکنا چاہیے، فساد کو روکنا چاہیے، بد امنی کو روکنا چاہیے اور اس میں اپنے کردار ادا کرنا چاہیے، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ ہم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود کسی کے غلط ارادوں کی بھینٹ نہ چڑھ جائیں. ڈیئر آڈینس، پاکستان کو ایک حقیقی خود انحصاری کی طرف گامزن اور پائیدار ملک بنانے اور انشاءاللہ مستقبل میں ترقی یافتہ دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میں آپ سب کو تاکید کرتا ہوں کہ آگے آئیں اور تمام مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے ہاتھ ملائیں. یاد رکھیں، دنیا وہ لوگ چلاتے ہیں جو آگے بڑھ کر چیلنج کو قبول کرتے ہیں، جن میں جرت ہوتی ہے، جو کریجس ہوتے ہیں، وہ نہیں جو مناسب حالات کا صرف انتظار ہی کرتے رہتے ہیں. آج دنیا میں 4th انڈسٹریل ریولوشن برپا ہے. چوتھے صنعتی انقلاب کے 2 اہم ترین لوازم ٹیکنالوجی اینڈ کولیبوریشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی ہماری سب کی کامیابی ٹیم ورک کے ساتھ رکھی ہے. انسان کو اس طرح بنایا ہے، پرندوں کو، جانوروں کو، ان کو کسی ڈاکٹر کی، کوبلر کی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنے کچھ عرصہ ماں کے گھونسلے میں ان کو سپورٹ ماں دیتی ہے، دانا چگتے ہیں، اور پھر جب وہ اڑنا سیکھتے ہیں تو پھر اس گھونسلے میں کبھی واپس نہیں آتے. وہ اکیلے ایک تنہا زندگی گزارتے ہیں یا اپنا ایک پارٹنر بناتے ہیں اور پھر لائف آگے چلتی ہے. لیکن بحیثیت انسان ہم سب اس سوسائٹی میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. یہ سوسائٹی اس وقت ترقی کر سکتی ہے کہ جب ہمیں ٹیم ورک کرنا آئے. میں تمام یونیورسٹی کی فیکلٹی کو، اساتذہ کو اور مینجمنٹ کو یہ تاکید کروں گا کہ ایسی چیزیں ڈیزائن کیجیے کہ اپنے طلباء و طالبات میں ٹیم ورک، اکٹھے مل کے چلنا اور اس چیز کا احساس ہونا کہ وی کین اونلی سکسیڈ وین وی ورک ٹوگیدر. اگر ٹیم میں کوئی شخص کمزور اور پیچھے رہ رہا ہو تو آپ کبھی کامیاب، وہ ٹیم کبھی کامیاب نہیں ہوگی. ٹیم وہ کامیاب ہوگی جو اس کمزور کو بھی ساتھ لے کر آگے بڑھانے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کا خیال کرے، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو اور وہ آگے بڑھے. چاہے چھوٹے پروجیکٹس ہوں، چاہے بڑے منصوبے ہوں، چاہے ہماری زندگیاں ہوں، ہم ٹیم میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. سو آلویز ورک، collaborate, work together, team up and collaborate, and inshallah you will always be successful. My dear Vice Chancellor, اس جامعہ زرعیہ نے پچھلے 1 عشرے میں انقلابی ترقی کی جو بے مثال منازل طے کی ہیں، یہ آپ کی قائدانہ صلاحیت، انتھک کاوش اور اساتذہ کرام اور یونیورسٹی انتظامیہ کی لگن اور محنت کی شاندار نظیر ہے. میں آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کو ایکنالج کرتا ہوں. درجہ بندی کے لحاظ سے NTU رینکنگز اور QS اسائنمنٹ جو دنیا میں بہت معروف ایک رینکنگز کا پیمانہ ہے، QS ورلڈ رینکنگز میں زرعی یونیورسٹی کی متاثر کن ترقی یقیناً ہم سب کے لیے باعث فخر و مسرت ہے. مزید یہ کہ علوم زراعت اور جنگلات میں زرعی یونیورسٹی کا گلوبل، ایشین اور قومی سطح پر ٹاپ پوزیشن کا حصول بلا شبہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. بہترین کارکردگی کے لیے مسلسل کوششیں جاری رہنی چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد ذمہ دار عہدوں پر قابل اعتماد قیادت فراہم کرنے کے لیے تیار کی گئی افرادی قوت کے معیار اور اہلیت کے ساتھ ساتھ سائنس اور تعلیم کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے بھی کوشاں. آج دنیا اسٹیم ایجوکیشن کی معترف ہے یا اس کے کردار کو اعتراف کرتی ہے. سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس، میتھمیٹکس، جہاں فنون، تعلیم، جاننا، سکلز اس کی ضرورت ہے، وہاں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کا بھی پتہ ہو. ان کو پتہ ہو کہ ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ ساتھ ایک اینالاگ ورلڈ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. احساسات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، حقائق بھی ہیں، اور اس کی روشنی میں
ہمیں اپنی ریشنل تھنکنگ کو لے کے، عقلی دلیلوں کو لے کے اور باقی سب بحیثیت انسان آگے بڑھنا ہے. اوور آل ڈیولپمنٹ آف اے ہیومن اس یونیورسٹیوں میں کی جاتی ہے. کریکٹر ڈیولپمنٹ، کردار سازی یونیورسٹی کا ایک بہترین خاصہ ہے اور ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ ان سکلز اور نالج جو آپ نے ایکوائر کیا ہے یہاں پہ اپنی تعلیم کے دوران، ان کو ساتھ لے کر نئی جابز میں جا سکتے ہیں، نئی اپرچونٹیز آپ کے لیے کھل سکتی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، یو ہیو ٹو بی اے لائف لانگ لرنر. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کے بعد نیو نالج از بینگ کریٹڈ ایوری منٹ آف دا ڈے، اور نئے نالج کو سیکھتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا، یہ ہمارا خاصہ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اچھے کردار کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو کبھی بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. کسی بھی امپلائر کے پاس چلے جائیے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہمیشہ ہر کوئی اپنے نائب اس کو بنانا چاہے گا جو اچھے کردار کا مظاہرہ کرے. وہ پاکستانی جو پاکستان میں اور دنیا میں گئے ہیں، آج ٹاپ کی پوزیشنز پہ دنیا میں پہنچے ہیں کیونکہ جنہوں نے اچھے کردار کا مظاہرہ کیا. اور وہ لوگ جو کہیں پہ اگر پہنچ بھی گئے، اگر ان کے اندر نظم و ضبط نہیں تھا، اچھا کردار نہیں تھا، تو بڑے ناکام و نامراد ہو کر لوٹے. تو ہمیں ہمیشہ اس بات کو پلے سے باندھنا ہے کہ اعلیٰ و عرفہ کردار ہی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی ضمانت ہے. سچ بولیے، اپنے مورلز، ایتھکس، انٹیگریٹی، آنیسٹی، ان پہ کبھی کمپرومائز مت کیجیے. آپ اپنی زندگیوں میں ایسے دوراہوں پہ آئیں گے زندگی میں جہاں پہ آپ کو ایک طرف صحیح راستہ نظر آئے گا، ایک طرف غلط راستہ نظر آئے گا. صحیح راستہ ہمیشہ آپ کو مشکل لگے گا، پرخطر لگے گا. غلط راستے میں آپ کو اٹریکشن نظر آئے گی، آسانی نظر آئے گی. لیکن جس مومنٹ آپ یہ فیصلہ کریں گے، خدا نہ خواستہ آپ سے غلط فیصلہ ہوگی اور غلط راستے پہ آپ چلے، تو ہر قدم آپ کا کانٹوں پر پڑے گا اور ہر راستہ آپ کے لیے مشکل ہوتا جائے گا. اور اگر مشکلات کے باوجود آپ نے اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے صحیح راستے کو اگر چنا، تو ہر قدم آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کرے گا کہ آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا کیوں تھا کہ میں غلط راستہ بھی چنوں یا نہ چنوں. تو always stay steadfast, have a strong character, and never compromise on your integrity and honesty and morals and values. بہترین کردار کا مظاہرہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ کی کامیابی میں ہم سب کی کامیابی ہے. پچھلے 4-5 دہائیوں کے دوران عالمی منظرنامے پر ایک غیر معمولی تبدیلی آئی ہے. فوڈ سیکیورٹی ہو یا آئیڈیالوجیکل سیکیورٹی یا جیوگرافک سیکیورٹی، اس وقت ہم علم پر مبنی معیشت کے دور میں جی رہے ہیں. نالج بیسڈ اکانومی ول ڈرائیو دا کنٹری فارورڈ انشاءاللہ. انسانی تہذیب کی ترقی اب صرف نئی مہارتوں کو حاصل کرنے اور ان کو انتہائی فائدہ مند انداز میں استعمال کرنے سے ہی ممکن ہے.